محمد وعجل فرجہ۔ تو اللہ پاک نے کچھ روایات میں آتا ہے کہ آپ کا چہرہ انور دکھایا اور کچھ میں آتا ہے کہ نام پاک دکھایا، تو آدم علیہ السلام نے چوب لیا اپنے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک۔ سبحان کشتی نوح کی نجات کی بات آئے تو تب بھی آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ ذہن میں آتا ہے۔ اور دنیا میں ایک ہی آگ فرعون نے جلائی تھی، اس آگ کے ختم ہونے کا جب ذکر آتا ہے تو وہ نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ تو یہ سارے انعامات آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں کے وجہ سے ہی ملتے ہیں، اور یہ وہ محبت ہے کہ جو ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کریمی سے ہٹ کر دیکھتے ہیں تو ہمیں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے حجرہ پاک میں ملتی ہے، سبحان، اور آپ کے جسد انور میں، آپ کے روح انور میں، اس لیے کہ آپ تو روح ہے نا اپنے بابا جان کی، بے شک بے ان شک، کے جان کا ٹکڑا بھی۔ آپ دنیا سے جب جاتے ہیں، اللہ کا وہ وعدہ جو کسی انسان کو نہیں بتا سکتا کہ بندہ جب اسے واپس جانا ہوگا دنیا میں، لیکن اس نے اپنے حبیب الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ میرے محبوب اب واپسی ہے، ملاقات ہے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے جب اسرائیل کو پیغام لے کر بھیجا تو شہزادی کونین سلام اللہ علیہ حجرہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، تو اجازت لے رہے ہیں، اجازت نہیں ملتی، اور آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے شہزادی یہ تیرے ادب میں نہیں اندر آ رہا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میرے اور آپ کے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیغام اپنی شہزادی کو کان میں بتایا کہ اے فاطمہ میں اس دنیا سے رخت سفر باندھ رہا اور میری شہزادی میں تو سے جدا ہونے لگا ہوں۔ شہزادی کون ہے سلام اللہ علیہ، روایات میں آتا ہے کہ آپ تڑپ گئیں بابا جان کی جدائی کو سن کے، تو رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دوبارہ جب اپنی شہزادی کے دل کو غمگین دیکھا پھر بلایا، کان میں فرمایا کہ شہزادی تمہارے لیے یہ نوید ہو کہ میرے بعد اہل بیت میں سب سے پہلے میرے ساتھ اے فاطمہ تو ملاقات کرے گی سلام اللہ علیہ۔ اور سیدہ طیبہ طاہرہ کی عمر پاک اتنی تو نہ تھی، لیکن اللہ کے حبیب کو محبت تھی اپنی شہزادی سے۔ سید روایات میں آتے ام المومنین نے عرض کیا، پوچھا کہ شہزادی کونین وہ پیغام کیا تھا جو بابا جان نے آپ کے ساتھ راز بانٹا تھا، تو آپ نے نہیں بتایا۔ جب آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو پھر شہزادی نے بتایا کہ اب میرے بابا جان نہیں ہے، یہ پیغام تھا۔ یہی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جب حجرہ رسول میں ہیں تو ادب سیدہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ سلام اللہ علیہ کے ادب میں اللہ کے فرشتے بھی اجازت کے بغیر نہیں آ رہے، اللہ کے امر کو مکمل کرنے کے لیے بھی۔ ذرا تصور کریں اسی شہزادی کے شہزادوں کی شہزادیوں کے ساتھ، اور اس پاک شہزادی کی شہزادی کے ساتھ اطرت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شام غریباں عشرہ حسنین علیہ السلام کا جو حسن ہے وہ یہی ہے کہ ہم ان ہستیوں کو ضرور یاد کریں اس موقع پر بھی کہ جب ہم سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کے عظمتوں کے گن گا رہے ہوں۔ وہی شہزادی میرے اور آپ کے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی کی شہزادی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، آپ کو آپ کی شہزادیوں کو
سیدہ سکینہ امام علی مقام علیہ السلام کی شہزادی نہیں ہے، وہ سیدہ زینب کی بھی شہزادی، امام حسین علیہ السلام کی باپردہ باعصمت گھر والیوں کو، رسول زادیوں کو کس طرح بے پردہ کیا گیا۔ آج مسلمانوں کے لیے یہی بات سوچنے کی ہے کہ ہم ایک بار پھر جب آل رسول پر نگاہ دوڑائیں، جب بھی رسول کی شہزادیوں پر نگاہ دوڑائیں تو اپنے ادب کو ملحوظ خاطر رکھیں، اور آل رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وہ غم جو شام غریبوں کو پیش آئے، اس غم میں آنسو بہائیں، اور اس غم کو سمجھنے کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں ہدیہ آنسوؤں کا پیش کریں۔ اللہ پاک ہماری یہ چھوٹی سی حاضری ہے، ہماری کوشش ہے، یہ قبول کرے، اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں کے عوض۔ اے مالک کائنات، ہمارے پاس اور نہ کوئی عبادت کا سرمایہ ہے، نہ ہمارے پاس نمازوں کا سرمایہ ہے، نہ زکاتوں کا، نہ حجوں کا، لیکن مولا تعالیٰ تیرے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں ہمیں اتنا پتہ ہے کہ ہم تیرے محبوب کے غلام ہیں، تیرے محبوب کی آل پاک کے غلام ہیں، ان کے صدقے ہماری ساری کوششیں جو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ اے مالک کونین، تجھے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ ان طویل صدوں، ان محبتوں کا واسطہ جو تجھے مقبول تھے، ہماری حاضری قبول فرما۔ مالک کونین، حسنین کریمین علیہ السلام کے ساتھ ہونے والے تمام مظالم اور آپ علیہ السلام کی تمام محبتیں عقیدتیں جو تیری بارگاہ میں ان شہزادوں نے پیش کی، ان کے صدقے ہماری حاضری قبول فرما۔ مالک کونین، جہاں سے نکلے پتہ نہیں ہمارا سانس آتا ہے نہیں آتا، مولا تعالیٰ ایک کرم کرنا، جب ہم تیری بارگاہ میں پہنچیں تو ہم یقیناً اس دعا کے ساتھ پہنچیں، خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول صلی اللہ علیہ حبیبی محمد علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ کما هو اہل والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد، اللهم صل على وعجل فرجه وآله الطيبين الطاهرين معصومین۔ سرکار حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے لیے سب مل کے دعا کریں۔ اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ
علی